تسلیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واحبابہ وذریاتہ اجمعین۔ جس نے ہم سب کو رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم ہم سب کو رمضان المبارک میں تلاوت کلام مجید کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں ثنائے سرکار اکیڈمی، ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیڈمی، اور اس اکیڈمی کے تمام منتظمین کا، جنہوں نے اس ناچیز کو آپ تمام طلبہ و طالبات اور دوست احباب کے درمیان یہ چند ایک گزارشات پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں مختصر وقت میں کچھ باتیں قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ دل کے کانوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سماعت کریں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان مبارک کو ہمارے ظاہر اور باطن میں انقلاب کا مہینہ بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی کہ جب شعبان المعظم کا آخری دن آتا تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع فرما لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرماتے کہ اے لوگوں، تم پر ایک ایسا مہینہ اپنا سایہ کرنے والا ہے کہ جو بڑا عظمت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت سے افضل ثواب ہے۔ جو اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک نفلی عبادت کرے گا، اللہ رب العزت اس نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرے گا، اللہ رب العزت اسے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کے دن کے روزوں کو فرض کیا گیا، اور اس مہینے کی رات کے قیام کو نفل بنایا گیا۔ جو اس ماہ مبارک میں کسی روزے دار کا روزہ افطار
دے اور پیٹ بھر کر اسے روزہ افطار کروائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اسے میرے حوض کوثر سے سیراب فرما دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ثواب پائے، لیکن ہم میں سے ہر ایک شخص روزے دار کا روزہ افطار نہیں کروا سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور بھی کھلا دے تو اللہ رب العزت اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا، اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، جو کسی دوسرے کی غمخواری کرے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی صاحبان ایمان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحت لوگوں پر تخفیف کرے گا اللہ رب العزت اسے جہنم کی فرمایا آگ سے خلاصی عطا فرما دے گا۔ فرمایا اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اگر آپ غور کریں یہ حدیث اور رمضان کے یہ فضائل آپ نے یقیناً بار بار سنے ہوں گے، لیکن ذرا لمحے بھر کے لیے غور کیجئے کہ آخر رمضان کی یہ تمام تر فضیلتیں اور برکتیں اللہ نے کیوں رکھی ہیں؟ کہ کوئی نفل پڑھے تو فرض کا ثواب، کوئی فرض پڑھے تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر رات اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتا رہے، اللہ رب العزت رحمت نازل فرمائے، بندوں کی مغفرت کا اعلان فرمائے، جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ آخر اس مہینے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو دوسرے مہینوں سے ممتاز کر دیا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے اس کا جواب عطا فرمایا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ فرمایا قرآن کیا ہے؟ فرمایا ہدی للناس، یہ تمام تر نوع انسانی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ، مرکز اور منبع ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فرمایا اللہ نے اس میں روشن دلیلیں رکھی ہیں، یہ حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ فرمایا رمضان کے مہینے کا تعارف کیا ہے؟ کہ اس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، فرمایا اب اللہ نے تمہیں اپنی آخری کتاب عطا فرمائی تو لہذا شکرانے کے لیے اللہ نے تم پر فرض کر دیا کہ جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس مہینے کے دن کے روزے فرض طور پر اس پر عائد کر دیے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کی ساری فضیلتیں، رمضان کی ساری برکتیں، رمضان کی ساری عظمتیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور یاد رکھیں کہ رمضان کے مہینے میں صرف قرآن نازل نہیں کیا گیا، اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، تقریباً 300 سے زائد انبیاء اور رسل پر اللہ رب العزت نے اپنی آسمانی کتابیں اور صحائف نازل فرمائے، اور ان 114 صحائف اور کتب میں سے اللہ رب العزت نے تمام تر آسمانی کتابیں، چاہے توریت ہو، انجیل ہو یا زبور ہو یا دیگر تمام صحف سماویہ ہوں، اللہ رب العزت نے ساری آسمانی کتابیں رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمائی ہیں۔ اسی لیے جو آپ رمضان کی برکتیں دیکھتے ہیں، ان برکتوں کی وجہ یہ ہے کہ رب کریم نے اس ماہ مبارک میں ہمیں قرآن عطا فرمایا۔
حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، بیمار ہو گیا، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا مجھے شدید بخار